ملالہ یوسف کے پیچھے سارا پاکستان پڑا ہے، ساری دنیا کے مسلمان پڑے۔ میں ایک مولوی کو دیکھا ہوگا، دیکھ لیں گے، کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ لو گے؟ کیا پورنوگرافی عام ہوئی ہے، کیا بتاؤں میں آپ۔ شاہ محمود قریشی صاحب دامت برکاتہ کو، تو میں نے جب کہہ دیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ بال کاٹ رہے، اس کے گھنڈوں کے مجھے فون آنے شروع ہو گئے، گھنڈوں کے مجھے فون آ رہے ہیں کہ تیرے بچے نے چھوٹے چھوٹے دھیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سمجھ دی ہے۔ اس سمجھ کی بنیاد پہ ہی سوال ہوگا کہ آپ کو عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، پھر آپ نے اس عقل سمجھ کا کیا استعمال کیا؟ اور جو میرے دوستوں اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کرے گا، بشرطے کہ پیچھے اس کا ذہن پازیٹیو ہو۔ اگر ذہن پازیٹیو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً ہی صحیح نتیجے پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کوئی ناکام کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے دشمنی چل رہی ہے، اللہ ہماری گھات لگا کے بیٹھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیں، ان کا کر دو بندوبست۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جنت میں چلا جائے، اس لیے کہ اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ ہر کسی پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مہربانی کی مقدار کم نہیں ہے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ دنیا میں میرے دوستو جو بھی مسئلہ پریشانی، جو وبال آتا ہے، کسی پہ اگر وبال آتا ہے تو یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتا ہے، ورنہ اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ ایک ترتیب بتائی ہے دنیا میں، یار اتنی موٹی بات ہے، میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ اللہ جب کسی کی مت مارنے پہ آتا ہے تو اس کو سامنے والی چیز سمجھ نظر نہیں آ رہی ہوتی، سامنے صاف چیز پڑی ہے، اسے دیکھ ہی نہیں رہا، یہ اللہ عقل مار دیتا ہے۔ اور اللہ عقل پتہ کب مارتا ہے، یاد رکھنا، اللہ عقل مارتا ہے مسلسل نافرمانی میں آگے بڑھنے سے۔ جو مسلسل نافرمانی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر ایک دن اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب ترتیب ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزارو گے، مثال کے طور پہ، مثال میں کیا ترتیب بتا رہا ہوں، گاڑی نئی خریدی، گاڑی نئی لی تو اس کے ساتھ ایک کتاب آئی، اس گاڑی کو چلانے کا، اس کو استعمال کرنے کا ایک فارمولہ ہے۔ گاڑی آگئی جی، یہاں پہ پیٹرول ڈلنا ہے، یہاں پہ پانی ڈلنا ہے، یہاں پہ انجن آئل ڈلنا ہے، یہاں پہ یہ ہر اس کی ترتیب بتا دی۔ اب ایک آدمی نے گاڑی لے لی، گاڑی لے کے وہ یہ کہے کہ جناب میں گاڑی کا مالک ہوں، ایسی کی تیسی میں کہیں ترتیب کھڑی ہوگی، میں تو گاڑی میری اتنی پیاری گاڑی ہے، اتنی خوبصورت میری گاڑی ہے، تو میں اس میں کیوں ڈالوں پانی؟ میں نے نہیں پانی ڈالنا اس میں، شہد میں شفا ہے، اللہ نے کہا ہے شہد میں شفا ہے، لہذا میں اس کے اندر شہد ڈالا کروں گا، شفا والی چیز۔ کیا خیال ہے، چل جائے گا نظام؟ اتنی موٹی بات تو سمجھتے ہیں، اتنی موٹی تو سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی ایک مشینری ہے،
اس کو استعمال کرنے کا، اس سے نفع اٹھانے کا اللہ نے ایک مینول بھیجا، ایک طریقہ بتایا، یہ کرنا ہے۔ ہم سارے اس طریقے کے الٹ کر کے اور نفع اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو، کیسے ہو گئی؟ اب ملالہ یوسف کے پیچھے سارا پاکستان پڑا، ساری دنیا کے مسلمان پڑھے کہ ملالہ یوسف نے یہ کیا کہہ دیا، اس نے اسلام کے خلاف بات کر دی، میں نے کہا یہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹنرشپ پر ہو۔ سب مولوی، سب انسان کھڑے ہوئے، یہ سیدھی تحصیل نے جناب یہ کہتے ہیں، اور پہلے یہ دیکھو اس کا قصور کیا ہے، کیا قصور ہے اس بیچارے کا؟ آپ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو، میرا بچہ پیدا ہو، کس طرح میرا نہیں، کسی بہت نیک آدمی، مولوی صاحب کا، مفتی صاحب کا بچہ پیدا ہو، اور وہ بچہ پیدا ہو کے یہودیوں میں چھوڑا جا کے، یہودی پال رہے ہیں اسے، یہودیوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، یہودی ماں ہے، یہودی کے سارا سسٹم ہے، اس کا چل رہا ہے، تو بڑا ہو کے مسلمان بنے گا، کیا خیال آپ کا؟ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ملالہ یوسف چھوٹی سی تھی بیچاری، چھوٹی سی بچی تھی، تو چھوٹی سی بچی وہاں، یہاں پہ اس پر گولی لگی، وہ وہاں چلی گئی، اب وہاں آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہے، گوروں کے ساتھ رہ رہی ہے، گوروں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، گوروں کے ساتھ ملنا جلنا۔ میں انگلینڈ گیا تو میں نے اس کو ملنے کی بڑی کوشش کی، مل نہیں سکتے، اتنا اس کا پروٹوکول ہے کہ عام آدمی تو مل نہیں سکتا اسے۔ اب کسی مسلمان سے اس کا کوئی انٹریکشن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی گوروں میں گزر رہی ہے، گوروں میں رہ رہی ہے، تو سوچ مسلمانوں والی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے بالکل ٹھیک فرمایا، اس نے وہی زبان بولی ہے جن میں وہ رہ رہی ہے۔ وہ مسلمان بیچارے کہاں رہ گئی مسلمان؟ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس پہ اعتراض کرنے والے، میں ایک مولوی کو دیکھا ہوگا، دیکھ لیں گے، کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ لو گے تم، اہم نعرے مار رہے ہیں۔ ایک ترتیب ہے میرے پیارو، ایک ترتیب ہے۔ یہ تو ملالہ کو رو رہے ہو، یہاں دیکھو اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ملالہ کو تو وہ تو وہاں رہ رہی ہے، اس پہ رحم کھاؤ، اس کے لیے دعا کرو۔ ہماری بچی ہے وہ ہماری بچی ہے، ہمارا خون ہے، مسلمان ہے وہ، لیکن یہ اس بیچاری کو وہاں رہ رہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے، اللہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، ہماری ہے وہ ہماری ہے۔ کسی کے منہ سے ایک بات نکل گئی ہے تو اسلام سے خارج نہیں کرتے ہوتے، اس کو اسلام سے نہ خارج کیا کرو کسی کو۔ غلطی ہے، غلطی ہو گئی، چلو اللہ ٹھیک کر دے، اللہ کرے وہ ہم میں آ جائے، یہاں رہے، اس کی تربیت ہو جائے۔ ورنہ تم دیکھو میرے دوستو، اب آپ لوگوں کے سامنے شاید بات آتی ہے کہ نہیں آتی، میں چونکہ ایک بات کرنے والا آدمی ہوں، میرے سامنے حالات آتے ہیں، خدا کی قسم۔ مجھ سے پوچھو کہ تمہارے سکولوں میں، تمہارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ جو میرے سامنے کیس آتے ہیں میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے تم لوگ۔ 12 سال کے لڑکے، 12 سال کی لڑکیاں، 14 سال کے کیا کر رہے ہیں، کیا پورنوگرافی عام ہوئی ہے، کیا بتاؤں میں آپ، جا کے کھول کے دیکھو۔ خودکشیوں پہ چلے گئے پھر بچے، 14 15 سال، 20 سال، 25 سال کے لڑکے خودکشیاں کر رہے نہیں کر رہے؟ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ کہ وہ ایک غلط زندگی، زنا تو عام کر دیا، عام ہو گیا، بس ختم ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا آپ۔ قوم لوط والی حرکتیں عام ہو گئی، عام۔ کس کو روئے جا کے؟ وہ کہتے ہیں جی نیگیٹو بات کرنی نہیں چاہیے، کیا کر رہے ہیں، وہ ساری قوم ختم کر دی ظالموں۔
اگلی جنریشن ہماری ختم ہے. کیوں؟ کسی کو پرواہ نہیں ہے، نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس وقت ہے. بیکن ہاؤس میں داخل کرا دو بچوں کو، سٹی سکول میں بھیج دو، ایچ ایس این میں بھیج دو، یہاں بھیج کے میں فارغ، بچے وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ کر رہے ہیں. لاہور گرامر میں اعلیٰ تعلیم دلائی جا رہی ہے. اوے پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے. یہ تو سارے سکول مال کمانے کا فیکٹریاں ہیں، یہ مال کما رہے ہیں. ہماری ایک جماعت گئی کسی جگہ پہ، وہاں بورڈنگ تھی، بورڈنگ میں بچے رہتے تھے. ہوئے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑ گئی ہے، بندہ نہیں کرتا، میں نے کبھی نہیں کی یہ بات. چھوٹے چھوٹے بچے 22 سال کے 21 سال کے، وہ شام کو آ گئے ہمارے ساتھیوں کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ یہاں اتنی زبردست دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر ہمارے ٹیچروں کو کون سمجھائے گا؟ ٹیچر ہمارے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں. اب بتاؤ کس کو کہنا ہے؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تم ملالہ کو رو رہے ہو، میں اپنے ملک کو رو رہا ہوں. یہ جو تم نے کو ایجوکیشن کٹھی کا نظام چلایا ہے، یہ تم نے نہیں چلایا، تم سے چلوایا گیا ہے، چلوایا گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ پہلے جب یہ سسٹم نہیں تھا تعلیم کا، تو گورے نے آ کے یہاں نرسریوں سے سکول کھولے تھے، چھوٹے سکول کھولے تھے، پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک. بس اصل تو بچے یہی ہوتے ہیں، ان کے اندر چیز ڈالنی ہوتی ہے. پھر یہ بڑے یونیورسٹی جائیں گے، پھر یہ جو سیکھ کے جائیں گے. جو بچہ 2.5 سال سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، 2.5 سال سے لے کے 12 سال تک جو بچہ سیکھ رہا ہے، پھر موت تک یہی کرے گا. یاد رکھنا. اور ہمیں ہے پرواہ کسی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ جاؤ جا کے ماؤں کو دیکھو. کل میں کسی کہہ رہا تھا کہ وہ ان کا قصور نہیں ہے، ان ماؤں سے پوچھو جو 1 سال کے اپنے بچے کو موبائل پکڑاتی ہیں ہاتھ میں کہ بیٹا تو یہ کارٹون لگا کے گانے دیکھ، میں اپنی بیزی ہوں، میں بیوٹی پارلر جا رہی ہوں، میرے فنکشن میں نے جانا ہے وہاں. 4 5 بچوں کی مائیں جن کی اپنی عمریں 40 42 45 سال ہو گئی ہیں، ابھی ان کے اپنے پروگرام ختم نہیں ہوئے، وہ اپنے چکر میں ہیں، ابھی وہ زندگیاں انجوائے کرنے کے چکر میں ہیں. اور مجھے اکثر عورتیں کہتی تھیں کہ سر ہم فارغ ہیں تو کیا کریں، فارغ ہوتے ہیں تو. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ 5 بچے. میں کہا 5 بچوں کی ماں بھی فارغ ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ یہ کام تھا، ایک جنریشن کو تیار کرنا عورت کا کام تھا. مرد کا کام تھا رزق حلال گھر لے کے آنا، عورت کا کام تھا بچوں کی تربیت کرنا. کس نے تربیت کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. بتاؤ، باپ تو آیا ہی نہیں. 12 سال کے ہو گئے باپ نہیں آیا، 12 سال کے ہو گئے باپ نہیں آیا، چھوڑ کے چلا گیا. اگر وہ چاہتی ماں، وہ کہتی دیکھ تیرا باپ کتنا ظالم ہے، سانو کتنے بنانے چھڑ کے چلا گیا. اس طرح آزمائیں کرتی، کہہ سکتی نہیں، کہہ سکتی تھی. تو 12 سال ہو گئے بیٹا، میں اور تو یہاں اکیلے رل رہے ہیں، وہ دیکھو چھوڑ کے چلا گیا. تو 12 سال بعد آ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں بچے کو؟ چلا آ بیٹا ضروری کام ہے. ماں کہہ رہی کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے میں اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. اپنے دوست خلیل اللہ اللہ کے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. شیطان نے آ کے کہا حاجرہ علیہ السلام کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے جھوٹ نہیں، انہوں نے تو کہا تھا دوست، اللہ کے دوست تھے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ذبح کرنے جا رہا ہے. اب وہ ذبح کرنے چلے گئے. جب ذبح کرنے بچے کو پوچھا کہ بیٹا
مجھے حکم آیا اللہ کا تجھے ذبح کرنا، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے تجھے ذبح کرنے لگا؟ تو بچہ اگر بچے کی تربیت ماں نہ کی ہوتی وہ کہتا چل ذبح کرنا ہے تو نے، 12 سال بعد آئے ذبح کرنے مجھے. انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ، آپ اللہ کا حکم پورا کریں مجھے فرما برداروں میں پائیں گے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. کس کی تربیت تھی بتاؤ؟ باپ کی تو کوئی تربیت نہیں، یہ ماں نے اس کی تربیت کی کہ بیٹا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے ہر حال میں. ماں نے اس بچے کی اکیلے میں ایسی تربیت کی کہ اس کو باپ کی عظمت بھی سکھا دی، اس کو اللہ کی عظمت بھی سکھا دی. تو آج میرے دوستوں 5 بچوں کی ماں جو بیوٹی پارلروں کے چکر لگا رہی ہے، جو روز کو شام کو جن کے پاس پیسے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ذرا سے جن کے پاس پیسے ہیں وہ اٹھ کے اپنے ساتھ والے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے پہلے بیوٹی پارلر چلی جاتی ہیں. کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد تم سمجھ لو کہ نسلیں تیار ہوں گی اور یہاں ہی ملالے پیدا ہوں گے. ملالے یہاں ہی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو تم نے سسٹم کر دیا ہے، میں چیخ کے مر گیا خدا کی قسم. پچھلی گورنمنٹوں کو بھی، یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تو دفع کرو، پچھلی گورنمنٹ میں بھی چیخ کے مر گیا کہ خدا کا واسطہ میاں صاحب، اور خدا کا واسطہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو. کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو پرواہ نہیں تھی. یقین کرو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہاں یار بٹ صاحب بالکل ٹھیک ہے اسی کر رہے ہیں، آپ بلاؤ کچھ بھی نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، حکومتوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں. حکومتوں کا مسئلہ ہے حکومت کیسے بچنی ہے، اپوزیشن کو کیسے قابو کرنا ہے، اپوزیشن کو حکومت کیسے گرانی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نسل کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی مولوی بھی بولتا ہے اس بات پہ کہ یہ جو تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ بولتا کوئی؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. اور یہ نئی نسل چلی گئی ہے اور گئے ہمارے ہاتھ سے خدا پاک کی قسم. ہم مستی میں پڑے ہوئے رو رہے ملالہ کو. ایتھے دیکھو، آؤ میرے ساتھ خالد مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. خالد مسجد کے باہر آ کے دیکھو، میں مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، مسجد کے باہر سینکڑوں لوگ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، سینکڑوں جوان لڑکے. کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی بوتلیں پی رہا ہے، کوئی سگریٹ. ہر بچہ سگریٹ پی رہا ہے. 14 12 15 سال کے لڑکے سگریٹیں پی رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں سامنے مسجد کا دروازہ ہے، نماز کچھ پتہ کچھ نہیں کسی. یہ کون کر رہا ہے تربیت ان کی؟ ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کی مائیں کہاں ہیں؟ یہ ایک سسٹم ہے میرے پیارو، یہ سسٹم ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. خدا پاک کی قسم یہ بات کرنا اور سننا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کھانا اتنا ضروری نہیں، سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا یہ بات سننا کرنا ضروری ہے. اور خدا کا واسطہ سمجھو، اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں یار. اور یہ یوں گئے کہ گئے، خدا کی قسم گئے کہ گئے، کہانی مک گئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دیا ہے کہ سور منہ سے لگا لے، قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے. لمبا نہیں، ہمیں لمبا لگ رہا ہے. اور حدیث میں کے الفاظ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سور کو منہ سے لگا کے آنکھیں یوں اللہ کی طرف کر دی ہوئی ہیں. منہ کو سور لگایا ہوا ہے، آنکھیں اللہ کی طرف ہے. جس وقت اعلان ہو شروع ہو جائے گا کام. اباؤٹ ٹو بی سٹارٹ ہے، یہ اباؤٹ ٹو بی سٹارٹ ختم ہونے والا ہے. اور پھر جس کو موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. کدھر آئے ہو؟ ہم کدھر آئے ہیں؟ یہاں کیا کرنا ہے بتاؤ؟ کس کو ہوش ہے اس بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سوچ رہے ہوں کہ میرا آج کا دن مجھے جنت کے قریب لے گئے کہ دور لے گئے؟ بتاؤ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ آج جو میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی جو نماز پڑھی ہے، یہ کل سے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ بتاؤ. ہمارے اسکیڈول میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. ہم نشے کی کیفیت میں ہیں. خدا کی قسم نشہ. کس بات کا نشہ؟ ایک ہی نشہ ہے، مال آ گیا کہ نہیں آ گیا.
پیمنٹیں آ گئی کہ نہیں آ گئی، پہلے پیسہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا، گاڑی بڑی لے لی نہیں لے لی، ماشاءاللہ وہ کہتا ہے گاڑی رینج روور بک کرا دی ہے، او مبارک کے نئے 5 کنال کا گھر بنا رہا ہے، اوپر لکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی تختی بڑی لگا دی ہے، اس پہ لکھ دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، سبحان اللہ۔ یہ تم سارا قرآن بھی لکھ دو، یہاں سے نظر بس سے نہیں بچ سکتے، یاد رکھنا۔ اپنی پرائرٹیز کو تو تبدیل کرنا پڑے گا میرے دوست۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم ٹرانزٹ میں ہیں، ہم یہاں مسافر ہیں، اور مسافروں کی زندگی یہ ہوتی ہے۔ کیونکہ حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، کیونکہ میں روزانہ دنیا میں پھرتا، کل میں ایک جگہ گیا تھا، مجھے کسی کے گھر میں گیا، کھانا پرسوں رات کو کھانا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میری بہن نے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ۔ بہن آ گئی، بہن کی عمر ہوگی کوئی 42-43 سال کی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ جی خامد سے لڑکے آ گئے۔ کہ بچے کتنے؟ کہ 4 بچے ہیں، بڑے بڑے جوان ہو گئے بچے۔ میں کہا بیٹا یہ کوئی لڑنے کی ہوگی، یہ اب بھی کوئی اب کیا لڑنا ہے، اب کیا لڑنا ہے؟ کہ جی خامد نے مارا ہے۔ ہاں میں کہا پاگل ہے وہ؟ نہیں پڑھا لکھا ہے۔ کل میں اس کے خامد کے پاس پر گیا، اس کے خامد کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا میں نے، 1 گھنٹے کا سوچا کوئی رحم کر، کیا زندگیاں گزار رہے ہو، کس چکر میں پڑے ہو، تیرے بچے جوان ہو گئے، تو بوڑھا ہونے کو ہے، تیری بیوی بوڑھی ہونے کو ہے، تم کس چکروں میں ہو، کیا چکر، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور ان بچوں کو دیکھو، ان کی زندگی ہے۔ یاد رکھو جن کے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جن کے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی اولاد ڈپریشن والی ہوگی، ڈپریشن والی۔ اپنے گھروں کی زندگیوں کو ٹھیک کرو، اپنے گھروں کی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بیویوں کو کمفرٹ زون میں لے جاؤ، بیویوں کو خوش کرو، بیویاں خوش رہیں گی تو آگے نظام چلے گا۔ یہ ٹھڑکا جس کا حاصل لگا ہے اس میں خیر آ سکتی ہے؟ بتاؤ ہمیں کچھ، میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، کرنا کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی انا میں ہے، اپنی انا لے کے بھائی ہم ایک ہر یہ جو شادی ہوتی ہے یہ ایک آگے ایک جنریشن تیار کرنی ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ایک زندگی ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے، یہ ہے وہ کتاب، یہ پڑھی ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا بتاؤ؟ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ ہم دانشور اس کو کہتے ہیں، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو قرآن نہیں آتا، یہ دانشور بنے، عقل مند۔ اعتزاز احسن صاحب عقل مند، ملک کا دانشور، کلو اللہ نہیں جانتا، لیکن دانشور ہے۔ حضرت سب اسے حضرت کہہ دیتے ہیں، حضرت اتنے بڑے جناب، یہ انٹلیکچوئل آدمی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ اور جس کو قرآن نہیں آتا مسلمان کو اس سے بڑا جاہل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ابو ہے جاہلوں کا، ابو جہل ہے یہ، کہ جس نے اپنا مینول نہیں پڑھا کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے اس نے پڑھا ہی نہیں، اندھے باز زندگی گزاری جا رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل ہے۔ وہ کل میں نے یہاں کچھ کہہ دیا نا شاہ محمود قریشی صاحب دامت برکاتہ کو، تو میں نے جب کہہ دیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ بال کاٹ رہے، اس کے گھنڈوں کے مجھے فون آنے شروع ہو گئے، گھنڈوں کے مجھے فون آ رہے ہیں کہ تیرے بچے نے چھوٹے چھوٹے دھیان کریں۔ مجھے فون آیا کہ جی آپ ذرا دھیان کریں مولانا، آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، آپ نے کیا بات کی ہے، آپ آتے جاتے ہیں نا وہاں سے، آپ کو فلانا جگہ گھر ہے نا، آپ کے بچے ہیں نا؟ میں کہا جی بالکل ہیں، گھر بھی ہیں، آتا جاتا بھی ہوں، تو توبہ کریں آپ۔ میں کہا جی میں کروں توبہ؟ آپ توبہ کریں۔ میں کہا جی میری بات سنیں، فون بند کر دیا۔ فون بند ہو گیا، میں نے دوبارہ فون کیا اس نمبر پہ،
میں کہا کس نے فون کیا تھا یہاں سے؟ اس نے کہا جی 2 بندے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم گھر بھول گئے، ہم گھر بھول گئے، تو یہ ہمارا بیلنس ختم ہو گیا، ہم نے کسی کو فون کرنا ہے فون دے دیں، تو وہ وہاں سے فون کر کے اتنے اس کے گنڈے اتنے دلیر تھے کہ چھپ کے فون کر گئے، اور یہ گنڈو میرے سامنے آ کے بات کرو مجھ سے، میں دیکھوں تمہیں کتنے بدمعاش ہو، فراڈی ہو۔ پھر جب نئی بات بنی نا، جب نئی بات بنی فراڈیوں کی، پھر انہوں نے ہمارے پرائیویٹ کے بزرگ کو فون کیا کسی کو کہ جی انہوں سمجھاؤ، ان بزرگوں کا فون آیا کہ بیٹا ہم نے نہیں یہ بات کرنی۔ میں کہا حضرت صاحب اگر چھپ کے کرتے تو میں نہ کرتا، یہ تو سرعام کی یہ بات انہوں نے سرعام کی ہے، اور عام کوئی ٹوٹا بھجا پیر کرتا میں کچھ نہ کہتا اس کو، یہ تو ایک ملک کے خارجہ وزیر بنے ہوئے ہیں، اس ملک کی ایک شناخت ہے، یہ اس لیول کا شرک پھیلائیں گے تو مجھے بات کرنی ہے، بلاؤ ان کو مارو گولی مجھے۔ یہ تو ہمارا حال ہے میرے دوستو۔ انہوں نے پھر میرے استاد ہیں بزرگ، انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں تو اس کو ڈیلیٹ کر دے، یہ آپ کا حکم سر آنکھوں۔ لیکن میں کہا جی حضرت ایک بات جن گنڈوں نے آپ کو کہا وہ میرے سامنے تو آئے گا، میں دیکھوں تمہاری گنڈوں پر، کیونکہ غلط بات کے خلاف اگر آپ بات بھی کرو گے تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے لوگ۔ میں کہا جی اپنے ایمان سے بتائے میں غلط بات کی ہے کہ جی نہیں غلط نہیں کی، پھر بھی نہیں، یعنی غلط بات کے خلاف اس کو غلط کہنا بھی تو نے نہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہم، جو کہتے غلط، بڑا آدمی غلط جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کا حق ہے غلط کرنا۔ جب ہم یہاں چلے جائیں گے میرے دوستو تو کیا رہے گی؟ ہم قوم تھوڑی ہیں، ہم تو بھیڑ ہیں، بھیڑ۔ جو قومیں ہوتی ہیں ویسے زندگی نہیں گزارا کرتی۔ قوم وہ دیکھو جا کے ترکی، وہ ہے قوم جس نے کہا ہم ایسے زندگی گزاریں گے۔ امریکہ ہے قوم، ایک بندے کالے کو انہوں نے مارا تھا، پورا امریکہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ کالا تھا وہ، پورا امریکہ کھڑا ہو گیا ایک بندے کو کیوں مارا۔ اور ہمارے یہاں 20 لوگ روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، بولتے ہیں بتاؤ۔ ہم ان جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں، ان گائے بھینسوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جس گائے کے سامنے اس کی بہن کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے جو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بیچارہ کھا رہی ہوتی ہے۔ ہم جانور ہیں جس کے اندر احساس ختم ہو گیا، کیا رہ گیا پیچھے وہ؟ اس لیے تو عجیب زمانہ آ گیا، کوئی سنتا ہی نہیں بات، کوئی بات سن ہی نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے میں جماعت میں گیا سرگودا، میرے ساتھ تھا ایک امریکن نیا مسلمان ہوا تھا، ینگ تھا بالکل مسلمان، بڑا اس کے جذبات، کلامازو کا رہنے والا تھا وہ، ڈیٹرائٹ کا، بڑے جذبات اس کے، بڑے جذبات۔ وہ اس کو 25-26 سال کا لڑکا تھا تو اس کو رائمنڈ والوں نے امیر بنایا، اب میں ساتھ تھا، میرا امیر وہ تھا، تو وہ اس کے جذبات ایسے تھے کہ وہ مجھے کہے کہ بھٹ صاحب there are angels with us۔ میرے کو کہتے can you feel؟ میں تو کوئی نظر angels، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، angels are here، یعنی اس کی ایک کیفیت ہو گئی تھی، اسے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اچھا مسجد تھی اس کی سرگودا کی مسجد ہے، جو سرگودا کہیں گئے ہو نا، تو سرگودا کے سینٹر میں ایک گول مسجد ہے، پورے شہر کے سینٹر میں، اس کو گول مسجد کہتے ہیں، بہت بڑی مسجد، سارا شہر اس کو لگتا ہے، 8-9 بازار وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اوپر مسجد ہے، نیچے اس کے مسجد کے اوپر انہوں نے وہ سلاخیں سے لگائی ہوئی، سلاخوں کے نیچے دکانیں ہیں، مشینیں چلا رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، یہ دکانیں ہیں۔ اب وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، عبد الحلیم اس کا نام تھا، پہلے پتہ کیا نام تھا اس کا نام ہے عبد الحلیم۔ عبد الحلیم اوپر سے ان کو دیکھ رہا، اوپر سے ان کو کہہ رہا بردر what are you doing؟ صلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، تم مشینیں چلا رہے ہو، there are 2 minutes in نماز، کلوز نماز۔ تو نیچے کے لوگ پتہ کیا کریں، کہہ رہے پاگل ہے، کہہ رہے پاگل، ہائے
ہے پاگل ہے. صدر ایوب تھا نا، صدر ایوب پاگل خانے گیا تھا، صدر بنا نا، پاگل خانے گیا. تو پاگل خانے میں جو اس نے کہا مجھے کرونک پاگل دکھاؤ، کرونک پاگل. تو کرونک پاگل کی اس میں لے گئے تو اس نے پاگل نے دیکھا، پاگل نے اس کو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں صدر پاکستان ہوں. تو اس نے کہا ہا 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 ہا. اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا پہلے میں بھی یہی کہا کرتا تھا. پاگل دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو آدمی ان کو نماز کے لیے بلا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہے. اس وقت ساری قوم پاگل ہے. خدا کی قسم جو نماز کے وقت میں مسجد کے باہر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا یہ عقل مند ہے؟ یہ تو وہ پاگل ہے جو اپنا ہاتھ خود کاٹ رہا ہے. لیکن کسی کو پرواہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی شعر بولا کرتے تھے، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی سننے کو تیار نہیں. جس لڑکی سے بات کر کے دیکھو، جس لڑکے سے، نوجوان بچے بچیوں سے بات کر کے دیکھو، انہوں تو اڈے زمانے لنگ گئے تو لگی کر رہے تھے ان تو چل زمانہ ہے. چل کرو. گھر گھر میں چل والوں کی طلاقیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں یہاں کوئی دن گزرتا ہوگا جو میرے پاس کیس نہیں آتا کہ جی طلاق ہو گئی ان کی کرنا، طلاق دے دی ہے تو غصے میں دے دیے. کل مجھے ایک لڑکا کہنے لگا جی انہیں غصے میں طلاق دے دی ہے. میں کہا کبھی ایسا بھی ہوا تو نے سننا کہ کسی نے بھی بیوی کو کہا ہو کہ جانی تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، آئی لو یو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، محبت میں بھی طلاق دیتا ہے کوئی. روز کوئی نہ کوئی یہ کیس، طلاق طلاق طلاق. کیوں؟ کوئی تربیت کا نظام نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سنانے والا. اعتراض کرنے والے بہت ہیں. یہ جتنے ہمارے دانشور ہیں نا اخباروں میں کالم لکھنے والے، دانشور، انٹلیکچول، دل کھولتا ہے میں انٹلیکچول. یہ صرف یہ بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. حل کیا ہے اس کا بتاؤ؟ حل بتانے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہر کسی کے پاس ہے نہیں. بتائے کون؟ حل تو بتاتا ہے یہ، حل بتاتا ہے قرآن، حل بتاتی ہے نبی کی زندگی. نہ قرآن کا پتہ نہ نبی کی زندگی بتا، حل بتائے کون؟ ہم تو نشاندہی کر رہے کہ جناب اتھے عزت لٹی گئی، اتھے ڈاکہ پہ گیا، اتھے ہو گیا. کیوں ہویا؟ کسی کو نہیں پتا یہ کیوں ہوا. یہ ایک سسٹم تھا، نظام تھا، ایک کام تھا، وہ کرنا تھا، وہ نہیں کیا، نتیجہ نکل گیا. نتیجہ نکل گیا. ایک آدمی روزانہ 2 کلو کڑائی کھا رہا ہے، 4 نان کھا رہا ہے اور ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، ہلتا بھی نہیں، تو 10 سال کے بعد یہ باڈی بلڈر بنے گا کہ جی ماشاءاللہ اس کے دیکھو 6 پیکس بنے ہوئے ہیں، یہ باڈی بلڈر. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ 6 پیک بھی بنے ہوئے ہوں گے، باڈی بھی بنی ہوئی ہوگی، زیادہ یہ بیٹھا ہے. کوئی اگر کسی کو یہ کوئی بات کہے گا یہ آدمی پاگل ہے، یہ پاگل والی بات کر رہا ہے. یہ تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے. نہ قرآن سیکھا، نہ نبی کی زندگی سیکھی. جو اللہ نے بتایا وہ جانتے نہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرتے نہیں، اور توقع کر رہے ہیں کہ ملالہ یوسف کوئی ولیہ بن کے ملے گی. وہ یہی کرے گی، یہی کریں گے ہم. خدا کے لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. میں پورے عالم کا ذمہ دار ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. میرے ذمہ کوئی کام ہے، میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں. اگر میں نے وہ کام نہیں کرنا تو کیسے نوکری کروں گا؟ میں نکال دیں گے مجھے. اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا ہو دنیا. تو اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے مسلمان بننا ہے، قرآن سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، نبی کی زندگی سیکھنی ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کروانا بھی ہے. کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا